أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سوال جواب کی مجلس شروع ہو رہی ہے۔ آج کی مجلس 16ویں مجلس ہے۔ 15 مجلسیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کی مجلس کے لیے کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ مختصر طور پر اس کا جواب دوں گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بار بار جمائی آئے تو کیا کیا جائے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اگر بار بار جمائی آ رہی ہے تو اس کا علاج کتابوں میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کی کثرت رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی موت اور آخرت کو یاد کرتے رہیں۔ جس آدمی کو موت یاد آتی ہے یا آخرت یاد رہتی ہے اس کو جمائی کم آتی ہے، تو اس لیے اس چیز کا علاج یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ موت کو اور اپنی آخرت کو ذہن میں رکھیں ہر وقت۔ دوسرا مسئلہ ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب پیشاب روک کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے، اور اس سے پہلے بھی اس کا جواب آ چکا تھا، پھر بھی عرض کر دیتا ہوں کہ پیشاب روک کر نماز پڑھنا یہ عمل جو ہے نماز کو مکروہ کر دیتا ہے، اس سے نماز مکروہ ہو جائے گی۔ کچھ خاص مواقع ہیں جس میں نماز پڑھنا مکروہ کہا گیا ہے، جیسا کہ بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے اور کھانا سامنے موجود ہے۔ اب اگر کھانا نہیں کھائے تو ذہن پورا جو ہے کھانے کی طرف جائے گا، تو ایسی حالت میں پہلے کھانا کھائے بعد میں نماز پڑھے۔ اور اسی طریقے سے پیشاب ہے، پاخانہ ہے اور ریاح کا مسئلہ ہے، یعنی گیس نکلنے والی ہے، اس کو اپنی جو ہے طاقت سے رو کے رکھا ہے، تو ان مواقع میں ان چیزوں کو روک کر نماز پڑھنا شریعت مکروہ کہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا مسئلہ ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب بہت سارے لوگ شادی کے رقعے میں انشاءاللہ، ماشاءاللہ یا قرآن آیت اور کوئی یا حدیث کا ٹکڑا لکھتے ہیں، یہ شادی کے رقعے میں قرآن آیت حدیث کا ٹکڑا لکھنا کیسا ہے؟ اس کا بھی جواب ایک خاص کلپ میں جو ہے میں نے دے دیا ہے، اور اسی طریقے کا ایک سوال جو ہے پیچھے مجلس میں بھی گزر چکا کہ گھروں پر، گاڑیوں پر قرآن کی آیت لکھنا کیسا ہے۔ تو یہاں جو ہے شادی کے رقعے پر قرآن آیت لکھنا یا حدیث کا کوئی ٹکڑا لکھنا یہ ادب کے خلاف ہے، اس لیے کہ شادی کا رقعہ جس آدمی کو ہم دے رہے ہیں اس آدمی کو معلوم نہیں ہے، انجانا ہے، ان پڑھ ہے، وہ آدمی کیا کرے گا؟ کچھ دن گھر میں رکھے گا اور اٹھا کر کچرے میں ڈال دے گا۔ تو یہ قرآن آیت کے ساتھ بڑی بے ادبی ہے، حدیث کے ساتھ بڑی بے ادبی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ بڑی بے ادبی ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے شادی کے رقعوں میں بسم اللہ ہو، قرآن کی کوئی اور آیت ہو یا حدیث کا کوئی ٹکڑا ہو نہیں ڈالنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو ہے حدیث کا ٹکڑا ڈالتے ہیں، ان نکاح من سنتی، تو یہ نہیں ڈالنا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چوتھا مسئلہ ہے، ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب قبلے کی طرف پیر کرنا کیسا ہے، اور اسی طریقے سے مشرق کی طرف پیر کرنا کیسا ہے۔ مشرق اور مغرب یہ ہے
میرے پیچھے پیٹھ کے پیچھے جو جانب ہے اس کو مغرب کہا جاتا ہے، یعنی کہ قبلے کے طرف والا جو حصہ ہوتا ہے وہ مغرب والا حصہ ہے، اور قبلے کے مقابل میں جو آتا ہے اس کو مشرق کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے قبلے کے جانب پیر پھیلائیں یا پھر جو ہے قبلے کے مقابل میں جو جانب ہے اس کی طرف پیر پھیلانے کا یہاں جو ہے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو قبلے کی طرف تو ہم پیر نہیں پھیلا سکتے، لیکن جہاں جا کے سورج ڈوب رہا ہے اس کو جو ہے ہم مغرب کہیں گے، یعنی کہ قبلے کا۔ اب جہاں سے سورج نکلتا ہے وہ مشرق ہے، تو مشرق کی طرف پیر پھیلانا کوئی جو ہے گناہ نہیں ہے، پھیلا سکتے ہیں، لیکن قبلے کی طرف پیر پھیلانا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ قبلہ ہمارا مسلمانوں کا ایک مسلمانوں کے علامتوں میں سے، ایمانی علامتوں میں سے، شعاروں میں سے ایک شعار ہے، تو اس لیے قبلے کی طرف پیر پھیلانا یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب بعض لوگ اپنی انگلیوں میں انگوٹھی ڈالتے ہیں اور بعض مرتبہ وہ انگوٹھی بہت ہی ٹائٹ رہتی ہے، تو اس میں وضو کا حکم کیا ہے؟ تو جو لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں اپنی انگلیوں میں اور وہ انگوٹھی جو ہے بہت ٹائٹ رہتی ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت اپنی انگوٹھی کو نکالیں یا پھر جو ہے انگوٹھی اپنی انگلیوں میں رہنے دیں، لیکن اس کو ضرور حرکت دیں، آگے پیچھے کر کے انگوٹھی کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے انگلی کا اس حصے کو بھگائیں، اس حصے کو دھوئیں، ضروری ہے۔ نکال دیں تو بہتر، اگر نکالنے کا ارادہ نہیں ہے یا نہیں نکل سکتی تو پھر جو ہے اس کو آگے پیچھے کر کے انگوٹھی کے نیچے کا حصے والا دھو کر وضو کو اور غسل کو مکمل کر لیں۔ اگر ویسے ہی جو ہے وضو کر لیا، غسل کر لیا اور انگوٹھی بہت ہی جو ہے ٹائٹ ہونے کی وجہ سے انگوٹھی کے نیچے والا حصہ نہیں بھیگ سکا تو وضو نہیں ہوگا اور غسل نہیں ہوگا، تو اس لیے ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک مسئلہ ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب بہت سارے لوگ پینٹ جو کہ بہت ٹائٹ پہنتے ہیں، آج کل جو فیشن چل رہا ہے بہت ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ ان لوگوں کو کھڑے ہو کر بیٹھ کر پیشاب پاخانہ کرنے میں دقت ہوتی ہے، تو کیا ان لوگوں کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت ہے؟ تو جہاں تک کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی بات ہے وہ بالکل مجبوری کے درجے میں۔ مجبوری کس کو کہتے ہیں؟ مجبوری وہ ہے جو کہ شریعت میں جس کو مجبوری کہا گیا ہو، جیسا کہ کہیں چلے گئے ہم لوگ سفر میں اور پیشاب لگا ہوا ہے زور کا، اب پیشاب ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن بیٹھ کر پیشاب کرنے کے لیے جگہ، مناسب جگہ ہمیں نہیں مل رہی ہے، کچرا زیادہ ہے یا پھر جو ہے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی سہولت نہیں ہے، تو یہ جو ہے مجبوری ہے۔ یا پھر جو ہے وہ لوگ جن کے گھٹنے جھکتے ہی نہیں ہیں وہ لوگ مجبور، یہ جو ہے مجبوریاں ہیں۔ ایسے اگر مجبوریاں ہیں تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن خام خواہ جو ہے یہاں جو سوال کیا جا رہا ہے یہ اس کو جو ہے مجبوری نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ آدمی کو مجبوری آدمی کی اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہ ہو، انسان کے اختیار سے باہر ہو، اور یہ ٹائٹ کپڑے پہننا انسان کے اختیار سے باہر نہیں بلکہ انسان چاہ کر ٹائٹ کپڑے پہنتا ہے۔
اگر کوئی آدمی اس پر سوال اٹھائے کہ بھئی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے کون سی جو ہے پریشانی آتی ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ جو ہے ناجائز حرام ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہر چیز میں اگر ناجائز حرام حلال کو دیکھیں گے تو پھر بہت ساری ہماری سنتیں چھوٹ جائیں گی، بہت سارے ہمارے واجبات چھوٹ جائیں گے، مستحبات چھوٹ جائیں گے، نفل چھوٹ جائیں گے، دین کا آدھے سے زیادہ حصے کو ہم چھوڑنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہاں جو ہے اس پر دلالت نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی یہ جو ہے کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، لیکن سنت بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی پینٹ جو ہے ٹائٹ پہنتا ہے اور کھڑے ہو کر پیشاب کر لیتا ہے اور اس کی وجہ سے اپنے دامن یا اپنے جو ہے پینٹ کے نیچے کے حصے کو، پیروں کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچاتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کر سکتا ہے کھڑے ہو کر، لیکن ابھی میں نے کہا کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ فطری چیز ہے اور انسانیت ہے، سنت ہے۔ تو ٹائٹ کپڑے پہن کر بہانہ نہ کریں، اور ٹائٹ کپڑے پہننے میں بڑی پریشانیاں آتی ہیں، طبی اعتبار سے بھی اور اسلامی اعتبار سے بھی۔ کچھ اعمال ہم نہیں کر سکتے ٹائٹ کپڑے پہننے کی وجہ سے۔ اگر آپ کسی جو ہے ڈاکٹر سے رابطہ کریں تو آپ کو وہ ڈاکٹر بتا دے گا، ماہر ڈاکٹر اگر ہو، کہ ٹائٹ کپڑے پہننے کی وجہ سے اپنے بدن میں کیا پریشانیاں، کیا جو ہے دقتیں آتی ہیں، بدن کیسا متاثر ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے دونوں قسم کی مصیبتیں ہیں، ایک ہماری طبیعت بگڑے گی، جسم ہمارا کمزور ہوگا، دوسرا ہے کہ اسلام کے بہت سارے اعمال ہم سے چھوٹ جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بھئی ٹائٹ کپڑے نہ پہنے، ڈھیلا ڈھالا، ایک دم ڈھیلا ڈھالا بھی نہیں، کچھ ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنے، اتنا تو کم سے کم آدمی جو ہے احتیاط کرے کہ بھئی میں یہ کپڑے پہن رہا ہوں، اس میں میرے اعمال مکمل ہو جائیں۔ اور اصل میں کپڑا پہننے کا جو حکم دیا گیا ہے شریعت میں، کس لیے؟ فیشن کے طور پر نہیں، بلکہ اپنے بدن کو چھپانے کے لیے۔ اب بدن کو چھپانے کے لیے ٹائٹ نہیں بلکہ ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہو تو بھی بدن چھپ جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ٹائٹ کپڑے نہ پہنے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے، اس میں جو ہے بڑی سہولت رہتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی جو ہے، ایک خاتون سوال کر رہی ہیں کہ انگلیاں چٹ کھانا کیسا ہے۔ انگلیاں چٹ کھانا کوئی جو ہے بری بات نہیں ہے، لیکن کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں ہم انگلیاں نہیں چٹ کھا سکتے۔ ایک کسی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مجلس دنیا کی مجلس نہ ہو، دینی مجلس ہو، اس جگہ ہم انگلیاں نہیں چٹ کھائیں گے۔ درس قرآن کی محفل لگی ہوئی ہو، وہاں ہم انگلیاں نہیں چٹ کھائیں گے۔ درس حدیث چل رہا ہو، وہاں انگلیاں نہیں چٹ کھائیں گے۔ نماز کی حالت میں نہیں، اسی طریقے سے مسجد میں نہیں۔ تو کچھ مواقع ہیں جہاں ہم انگلیاں نہیں چٹ کھائیں گے، یہ جو ہے ادب کے خلاف ہے۔ ویسے اگر گھر میں ہم رہ رہے ہیں، اکیلے میں ہیں، یا پھر جو ہے دوستوں کی مجلس ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، ویسی مجلسوں میں انگلیاں اگر چٹ کھا رہا ہے کوئی آدمی تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر انگلیاں جو ہے چٹ کھا لیا تو اس کے اوپر کوئی جو ہے گناہ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب سستی اور کاہلی سے بچنے کی کوئی دعا ہو تو بتائیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ بھئی ہر چیز کے لیے دعا، وظیفہ، تعویذ نہیں ہوتی، کچھ اپنے طرف سے بھی کرنا پڑتا ہے۔ سستی کا علاج چستی ہے۔ سستی آ رہی ہے بدن میں تو سستی کو توڑنا ہے، کیا کریں؟ فوراً جو ہے کھڑے ہو جائیں، کسی کام میں لگ جائیں، اپنے آپ کو چست بنانے کی کوشش کریں۔ چستی جب آئے گی تو سستی ختم ہو جائے گی، تو یہ بہترین عمل ہے۔ اگر دعاؤں کے پیچھے، وظیفوں کے پیچھے یا پھر جو ہے تعویذ کے پیچھے پڑے رہیں تو بدن میں جو سستی ہماری ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ سستی آتی ہے غذا کی وجہ سے۔
یعنی جو کھانا ہم لیتے ہیں اس کی وجہ سے سستی آتی ہے. اور ہمیں جو ہے معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی کون سی غذا میرے لیے بدن میں سستی لاتی ہے. اور ویسے تو جو ہے اس غذا کے اوپر لکھا ہوا نہیں رہتا کہ بھئی اس میں جو ہے یہ کھانے سے سستی آئے گی، یہ کھانے سے آدمی جو ہے سست بن جائے گا، ایسا نہیں رہتا. بلکہ کچھ کھانے کچھ لوگوں کو سیٹ نہیں ہوتے، طبیعت کا وہ دخل رہتا ہے. فلانا کھانا فلانی طبیعت والے کو سیٹ نہیں ہوتا، یہ کھانا کھانے سے اس کے اندر سستی آتی ہے. تو اپنے جو ہے بدن کے اعتبار سے، اپنے فطرت کے اعتبار سے سوچے کہ بھئی مجھے کون سا کھانا ایسا ہے جس کو کھانے سے میرے بدن میں سستی آتی ہے، تو اس کو الگ کر دیں، اس کو چھوڑ دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں ایک مقدار متعین کر لیں کہ بھئی اتنا مجھے کھانا ہے. اگر زیادہ کھا لیے تب بھی سستی آتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، سنت بھی ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کیا جائیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ اس پر عمل نہیں کرتے. اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو کھانا جو ہے کم کھائیں گے تو سستی جو ہے ختم ہو جائے گی. یہی جو ہے سستی کا علاج ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ساتھی جو ہے ایک عورت جو ہے سوال کر رہی ہیں، خاتون ہیں، کہ حیض کے دنوں میں بسم اللہ لکھنا کیسا ہے. حیض جو ہے ناپاکی ہوتی ہے. ناپاک آدمی چاہے وہ جنوبی مرد ہو، چاہے وہ جنوبی عورت یا حیض والی عورت ہو، نفاس والی عورت ہو، تمام کے لیے حکم یہی ہے کہ بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اور قرآن پاک کی آیت کو ہم ادھورے طہارت کے ساتھ نہیں لکھیں گے، مکمل طہارت کے بعد ہی لکھیں گے. تو مطلب یہ ہوا کہ حیض کے دنوں میں بسم اللہ لکھنا یہ قرآن کے آیتوں کے ادب کے خلاف ہے، نہیں لکھنا چاہیے. مکمل طہارت حاصل کر لیں اس کے بعد لکھیں، کوئی مذائقہ نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک خاتون سوال کر رہی ہیں کہ آنکھ والی لاکٹ پہننا جائز ہے یا نہیں. تو اس کو اگر دیکھا جائے تو مرد کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ بھئی مرد کسی طرح کا کوئی لاکٹ استعمال نہیں کر سکتا، چاہے چاندی کا ہی کیوں نہ ہو. یہ چیز جو ہے پیچھے مسائل میں گزر چکی ہے. آپ میں سے کسی کو جو ہے اس کی تحقیق چاہیے تو وہ ویڈیوز جو ہے آپ دیکھ لیں تو بہتر ہوگا. اب عورتوں کے لیے آنکھ والی لاکٹ پہننا کیسا ہے، یہ مسئلہ آتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ مستورات بھی، عورتیں بھی اس طریقے کے لاکٹ نہ پہنیں. سادہ والا لاکٹ پہن لیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن آنکھ والی لاکٹ یا پھر جو ہے کسی جاندار تصویر والی لاکٹ پہننا، یہ سب جو ہے اچھی بات نہیں ہے. تو آنکھ والی لاکٹ نہ پہنیں، بہتر ہے سادی لاکٹ پہنیں، اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. اسی کے ساتھ ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے ایک حدیث کی تحقیق چاہیے کہ جس میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے بارے میں بددعا دی ہے، جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بددعا دی اور 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے. تو یہ حدیث جو ہے کتابوں کے اندر موجود ہے اور بہت بڑا احسان ہے امت کے اوپر حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے جو فضائل اعمال پہلی جلد ہو دوسری جلد ہو جو ترتیب دی ہے، واقعتاً یہ دونوں ایسی کتابیں ہیں کہ اس میں ایک عام آدمی کے لیے مکمل جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا گیا، حدیثوں کے ذریعے سے اور صحابہ کے واقعات کے ذریعے سے، تابعین، طبع تابعین، بزرگان دین کے واقعات کے ذریعے سے. تو یہ دونوں کتابیں جو ہیں بہت ہی اچھی کتابیں ہیں اور ہمارے جو ہے دعوت و تبلیغ کا اصول بھی ہے کہ انفرادی طور پر بھی ان کتابوں کو پڑھیں اور اجتماعی طور پر بھی ان کتابوں کی مسجدوں میں تعلیم ہو اور اپنے گھروں میں بھی تعلیم ہو. اسی کو جو ہے کتابی تعلیم کہا جاتا ہے.
اب مجھے جو ہے اس ٹاپک میں جانا نہیں ہے، کبھی جو ہے اس کے بارے میں کچھ جو ہے بات آئے تو انشاءاللہ اس وقت جو ہے یہ باتیں عرض کروں گا۔ تو یہاں جو ہے ساتھی جو ہے یہ سوال کر رہے ہیں، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بھئی یہ حدیث معتبر کتابوں میں موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال جلد نمبر 1 اور رسالہ فضائل رمضان میں اس حدیث کو تحریر کر چکے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر قدم رکھتے ہیں، پہلی سیڑھی پر آمین کہتے ہیں، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتا، خطبہ ہو گیا، بعد میں فارغ ہونے کے بعد سوال کرتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے، 3 لوگوں کے بارے میں بددعا دی۔ ایک وہ آدمی جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، دوسرا ایسا بدنصیب انسان جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر پھر بھی آپ کے نام پر درود نہ بھیجے، تیسرا وہ آدمی جس کے بوڑھے والدین اس کی نظروں کے سامنے موجود ہوں اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا سکا۔ تو ان تینوں کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں بددعاؤں پر آمین کہی ہے۔ تو یہ جو ہے حدیث معتبر کتابوں میں موجود ہے، اور دعوت و تبلیغ کا جو نصاب ہے اس نصاب کی کتاب فضائل اعمال جلد نمبر 1 اس میں بھی یہ حدیث جو ہے معتبر ہے۔ لیکن ہم جو ہے میری اس بات سے آپ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ مفتی صاحب جو ہے فضائل اعمال سے دلیل دے رہے ہیں، نہیں، فضائل اعمال سے میں دلیل نہیں دے رہا ہوں، بلکہ یہ حدیث جو ہے بڑی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن آپ کی سہولت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کو بڑی کتابوں سے نکال کر نقل کر کے اپنی کتاب میں تحریر کر رہے ہیں۔ یہ میرا جو ہے کہنے کا مقصد ہے، فضائل اعمال سے دلیل نہیں، کوئی جو ہے یہ سوچ کر دھوکے میں نہ پڑے۔ تو یہ جو ہے آج کے کچھ جو ہے مسائل تھے، اور مسائل تو بہت جو ہے آتے رہتے ہیں، میں نے جو ہے وضاحت کر دی تھی اس سے پہلے کہ ان میں سے کچھ مسائل کو میں منتخب کر کے ہی اس کا جواب دیتا ہوں، اس لیے کہ کچھ سوال بار بار آتے رہتے ہیں اور ان کا بار بار جواب دینا یہ اچھا نہیں لگتا، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت بھی اس پہ کافی لگ جاتا ہے، اور آج کل جو ہے لوگ اتنا زیادہ جو ہے بزی ہو چکے ہیں کہ اگر آدھے گھنٹے کی ویڈیو بنائیں تب بھی لوگوں کے پاس وقت نہیں رہتا۔ جتنی مختصر سے مختصر ویڈیو بنائیں تو لوگ دیکھیں گے، تو اس لیے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام مسائل کا میں جواب نہیں دیتا جو کہ بار بار آتے رہتے ہیں۔ جو لوگ انفرادی طور پہ ایسے سوال کرتے ہیں تو میں ان کو ویسے ہی جو ہے جواب دے دیتا ہوں، لیکن جو مسائل پیچھے نہیں گزرے ہیں یا پھر جو ہے پیچھے گزر چکا ہے اس کا جواب دینا بہت ہی میرے خیال میں ضروری لگتا ہے، تو ان سوالوں کا میں جواب دیتا ہوں۔ آپ ایسا نہیں سمجھیں کہ مفتی صاحب جو ہے صرف 10-11 سوالوں کا جواب دیتے ہیں ہر مجلس میں، کیا مطلب ہے؟ اس طرح جو ہے آپ دھوکے میں نہ پڑیں۔ مسائل تو تقریباً جو ہے 30-35 تک کے مسائل آتے ہیں، تو اس کی وضاحت میں نے کر دی کہ وہ بار بار آتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ مسائل کا جواب میں ان کو انفرادی طور پہ دے دیتا۔ اور کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو کہ انفرادی طور پر ہی پوچھے جاتے ہیں اور اس کا جواب انفرادی طور پر ہی دیا جائے گا، تو ان مسائل کا میں مجلس میں تذکرہ نہیں کرتا۔ تو ایسے جو ہے کچھ مسائل کو نکال کر 10-12-13 مسائل کا جواب میں جو ضروری ہوتے ہیں ان کا جواب میں دے دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنا ہر مسئلہ قرآن حدیث کے مطابق حل کرنے کی اور علماء کی رہبری میں دین سیکھنے کی، مسائل کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔